اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام ہے عید قربان کے حوالے سے ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد رضا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہاشم صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ شکریہ۔ عید قربان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ پروگرام ہے۔ اصل پہلے اگر ہم تھوڑا سا اس کہانی کو سمجھ لیں، وہ بچپن سے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی عید الاضحیٰ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اس کے پیچھے جو کہانی ہے اگر اس کو تھوڑا سا آپ بیان فرما سکیں۔ جی بالکل، یہ جو ہے میں سورہ مبارکہ صافات میں جو یہ بیان ہوا ہے، یعنی چھوٹا سا ایک پیرا ہے، یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس قربانی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہوگا اگر ہم اس کی آیت کو تلاوت کر کے اس کا جو ہے وہ ہم ترجمہ کر دیں۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم نے پروردگار سے دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین، خداوند کریم صالحین میں سے مجھے ایک اولاد عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو اولاد نہیں ہوئی تھی، بڑھاپے میں جا کے حضرت ابراہیم کو اولاد ہوئی، کہ جیسے حضرت ابراہیم نے خود کہا ایک آیت میں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، وہ اس پر پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ تو دعا کی پروردگار مجھے جو سالمین میں سے ایک اولاد دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے بشارت دی حضرت ابراہیم کو ایک لڑکے کی جو کہ انتہائی بردبار۔ اب یہاں پہ جو دو لفظ ہیں بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی حضرت ابراہیم کو غلام کی۔ غلام سے مراد یہ کہ یعنی لڑک پن کی عمر جو ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بیٹا دیا جائے گا وہ کم از کم لڑک پن کی عمر تک تو پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، جب وہ بچہ بڑا ہوا اور سعی کے قابل ہو گیا، سعی کے مطلب قابل مثلا اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بس تم دیکھو کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یعنی آج کل اگر کوئی باپ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو جو ہے وہ بیٹے سے پہلے باپ ذبح ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ اب انجام دیجیے۔ ما تؤمر یہ بتا رہا ہے کہ بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ خواب امر الہی ہے، اور باپ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ ایک خداوند کریم کی طرف سے حکم ہے، جس کو انجام دینا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں سر تسلیم خم ہو گئے۔ یعنی یہ بظاہر بہت چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بہت بڑی مدح پوشیدہ ہے۔ یعنی دونوں کے دونوں سر تسلیم خم ہو گئے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں بیٹے کو کیسے قتل کر دوں، بیٹا بولے کہ نہیں میں کیوں قتل ہوں، نہیں ایسا نہیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت اسماعیل کو لٹا دیا جبین یعنی اپنے کنپٹی کے بل پر۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پس اس وقت ہم نے حضرت ابراہیم کو ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچ کر دکھایا، یعنی جو آپ نے کا امتحان تھا وہ امتحان میں آپ پورے اترے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ گویا یہ جو ندا تھی اور یہ جو ایک سرٹیفکیٹ تھا، اس کو خداوند کریم جزا شمار کر رہا ہے کہ یہ بھی ایک طریقے سے حضرت ابراہیم کی جزا تھی۔ پھر فرمایا کہ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا، خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کھلا ہوا امتحان تھا، بالکل کھلا ہوا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے حضرت اسماعیل پر فدا کر دیا، یعنی اس کے بدلے ایک عظیم قربانی کو قرار دیا۔ اب وہ کیا عظیم قربانی ہے اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، یہ دو مرتبہ ہے خداوند کریم کہہ رہا ہے ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی جو نیکی تھی وہ چھوٹی موٹی نیکی نہیں تھی، جو امتحان تھا کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا کہ پروردگار دو مرتبہ گویا ہے جب آپ بیٹا کامیاب ہو جائے امتحان میں اور بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو اور بہت اچھی پوزیشن لے کر آئے تو باپ بار بار کہتا ہے، دہراتا ہے۔ اس طریقے سے خداوند کریم بار بار حضرت ابراہیم کو سرا رہا ہے، کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تم نے یعنی کیا کام کر دیا۔ تو یہ پورا جو چھوٹا سا واقعہ ہے سورہ نے پورے واقعات جی کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر الحمدللہ۔ ایسا قربانی کی عید کہی جاتی ہے عید قربان، جی تو اس عید میں جو مین چیز ہے وہ تو قربانی اس کا مرکزی حصہ ہے۔ جی اس کی مذہبی اہمیت یا اس کے پیچھے اور کیا حکمت عملی اس قربانی کے حوالے سے؟
جی قربانی کو آپ لے لیجئے، یا اگر آپ اوورال دیکھیے تو حج کا جو پورا سیزن ہے یا پورا موسم ہے یا اس کی جو عبادات ہیں، وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک عاشق نے جو اعمال انجام دیے تھے وہ اتنے پسند آئے پروردگار کو کہ پوری امت کے لیے واجب قرار دے دیے. حضرت ابراہیم کے بھی اعمال اور حضرت ابراہیم کے گھر والوں کے بھی، یعنی اس میں کمال اب صرف حضرت ابراہیم کا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت ابراہیم تو رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، لیکن جناب حاجرہ وہ نہ معصومہ ہیں، نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں، لیکن ساتھ کس طریقے سے دے رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار تو نے حکم دیا تھا کہ میں اپنے بچے کو اور یہ جو نومولود بچہ ہے اس کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ آؤں ایک بیابان میں صحیح. جس جو تیرے گھر کے پاس، اور انہوں نے چھوڑ دیا، اور بیوی نے کوئی چوں چرا نہیں کیا کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو یعنی نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، نہ پانی آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ سنتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت اسماعیل کو جو پیاس لگی، اور پھر کس طریقے سے حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اس سعی کو پروردگار عالم نے ڈھونڈنے کے لیے اس کو بھی پروردگار عالم نے کہا دی. پھر عرفات میں جو قیام کیا، عرفات کو عرفات کیسے اسی وجہ سے ہیں کہ مناسک حج کو حضرت آدم کے لیے بھی اور حضرت ابراہیم کے لیے بھی جناب جبرائیل نے عرفات کے میدان میں بیان کیا تھا، تو لہٰذا وہ عرفات میں ٹھہرنا وہ خود حضرت آدم حضرت ابراہیم کی نشانی ہے. پھر وہاں سے منی کی طرف جانا جو خود ایک یہ قربانی کا حصہ ہے کہ اپنے بیٹے کو لے کے گئے منی کی جانب، پھر منی میں قربانی کرنا یہ خود حضرت ابراہیم کے وہ فعل ہے کہ جس کو خداوند کریم نے کہا کہ کذالک نجزی المحسنین. تو پورا حج آپ اگر دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور وہ اتنے پسند آئے پروردگار کو، کہا کہ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے واجب ہے جو بھی حج انجام دے گا. اچھا اب ہم تھوڑا سا اگر اپنے معاشرے کے حوالے سے آتے ہیں، اس عید پر مختلف رسومات بھی ظاہر ہے کہ جی ہر معاشرے کے اپنے اپنے رسومات ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو رسومات ہیں، کون سی رسم کو آپ کہیں گے کہ یہ رسم اچھی رسم ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے؟ جی میں مختلف ممالک تو نہیں کہیں گے، خیر میرا تعلق کیونکہ ایران میں پڑھا ہوں بلا ہوں، وہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو وہاں کی جو عیدیں ہیں وہ ہمیں بہت باسی عیدیں لگتی تھیں، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آج عید کا دن ہے. یہاں پہ جو ایک ماحول ہوتا ہے کہ واقعاً نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر قربانی کے جانور لائے جاتے ہیں، پھر قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے، بالکل خاموشی ٹھنڈا ماحول ہے وہاں. تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہے، کیا عید ہو رہی ہے، ہو ہی نہیں رہی، لگ ہی نہیں رہا کوئی عید ہے. تو یہاں پہ اس طریقے سے ایک اچھا جو ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے وہ یہ کہ عید کے دن کو واقعاً عید کی طرح منانا، یعنی واقعاً اچھے کپڑے پہننا، واقعاً قربانی کرنا. پھر ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ قربانی اگر خود پوری قربانی نہیں کر سکتا چلو حصہ ڈال دو، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلو ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ خداوند کریم بھی چاہتا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنے جان سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو ابھی جان کی باری نہیں آئی ہے تو کم از کم مال ہمارے پاس جو بھی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اچھا اگر ہم اسی کو الٹ کر لیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں، ایسی کون سی رسومات داخل ہو گئی ہماری سوسائٹی میں اس عید کے حوالے سے کہ اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رسم جو ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے لیکن یہ کوئی اتنی قابل تعریف رسم نہیں ہے. جی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم عید والے دن سمجھتے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں، یعنی ہم جو کام کریں، مثال کے طور پر گانے سنیں، ہم فلمیں دیکھیں، ہمارے جو ہے وہ محرم نامحرم کا خیال نہ رکھا جائے، عورتیں جو ہے وہ آرائش کر کے جو ہے گھر سے نکلیں، یہ کام جو ہے حرام ہے. بھارت شریعت محمدی حرام ہے، ایک دن کے لیے بھی حرام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے لیے جو ہے چھوٹ ہے. تو یہ کام ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں اچھی بات ہے، لیکن دعوتوں میں محرم نامحرم کا خیال رکھا جائے. حتیٰ مثال کے طور پر رجب کے کنڈے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ نیاز ہے امام جعفر صادق کی نیاز، تو اس میں خاص اہتمام کیا جائے کہ نامحرم اور محرم کا خیال رکھا جائے. تو یہ کچھ چیزیں. پھر اس کے بعد جو عید الاضحیٰ کے حوالے سے اگر سب سے بڑی بات کہی جائے تو جو سب سے بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں لاحق ہو چکی ہے، اور اب تو سوشل میڈیا آنے کے بعد بالکل ہی سمجھیں ہم پستی کی طرف چلے گئے ہیں، وہ یہ کہ خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم سارے کام کرتے ہیں ویوز کے لیے، ہم سارے کام کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ دکھایا جائے. تو قربانی بھی جو ہے وہ اب چلی گئی ہے وہیں پر، مہنگا سے مہنگا جانور لائیں گے، وہ کتنے کا لایا، اچھا میں اس سے زیادہ مہنگا جانور لاتا ہوں، پھر نمائش ہوگی اس کی، پھر ویڈیو بنے گی اس کی، پھر ویڈیو ڈالی جائے گی، اپلوڈ کی جائے گی فیس بک پہ فنا پر. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو یہ تم جو قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے،
نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے. جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے. حضرت حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی, ایک کی قربانی قبول ہوئی, دوسرے کی نہیں. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو قابیل نے بہت بڑی قربانی دی تھی, جناب حابیل سے بہت بڑی قربانی دی تھی, صحیح ہے. لیکن قبول نہیں ہوئی. کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو جناب حابیل نے جو جواب دیا تھا وہ اتنا خوبصورت جواب تھا کہ پروردگار عالم نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقین سے قبول کرتا ہے. یعنی وہ جب لڑنے آیا قابل سے کہ میں نے تو تم سے زیادہ بہتر قربانی کی, مثال کے طور پر اتنے کا جانور لایا اور اتنے دن رکھا میں نے, اور یہ اور وہ, اتنا گوشت میں نے تقسیم کیا, فلاں کیا. کہا کہ نہیں, تقویٰ نہیں ہے تو سب بیکار ہے. تو یہ جو نیت کا خالص ہے نا, یہ رکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہو گیا ہے آج کل کے دور میں. نیت خالص رہنی چاہیے قربانی میں. آپ نے جیسے فرمایا کہ دوسرے ممالک کے اندر عید کی اتنی زیادہ پتہ نہیں چلتا اور عید گزر جاتی ہے, جبکہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. اس کا ایک تو یہ ظاہر ہے کہ پازیٹیو پہلو ہے. ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی جس کی جہاں مرضی آئی اس نے وہ اپنا جانور جو ہے وہ کسی کے گھر کے آگے, اور اس کے بعد جو بھی اس کا جو مثال کے طور پر جو فضلہ وغیرہ ہیں وہ بھی کسی کے گھر کے آگے ڈال دیے. اس چیز کو کیسے جو ہے جی, ایک جو بات اچھی بات ہے دوسرے ممالک کی جو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پر بری بات یہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسپاٹ بنائے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے گھر میں, اپنے گھر کے باہر قربانی نہیں کر سکتا. آپ کو قربانی کرنی ہے, آپ فلاں جگہ پہ جائیں, جانور قربان کریں اور اپنا گوشت ساتھ لے کر گھر پہ آ جائیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ اور روڈ اور شہر جو ہے بالکل صاف ستھرا رہتا ہے. لیکن ہمارے متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ خیال نہیں رکھا جاتا ہے. وہ اس کی جو اجڑی وغیرہ ہے, اس کا جو پتا وغیرہ ہے, وہ اسی طریقے سے پھینک دیا, پھر اس کے بعد وہ سڑ رہا ہے, اس میں سے بدبو آ رہی ہے, پھر اس میں سے بیماریاں پھوٹ رہی ہیں جو خود ہمارے لیے مضر ہیں. یعنی ہم یہ بات نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ خود میرے لیے نقصان دہ. صحیح. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ قربانی کی اچھی بات ہے, آپ جو اس کی علائش وغیرہ ہے اس کا مناسب انتظام کریں کہ اس کو کہاں پر پھینکنا ہے. اور حکومتی لیول پہ بھی یہ اہتمام ہونا چاہیے جو کہ کرتی ہے حکومت. ہم پچھلے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھا انتظام ہو رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ علائشیں اٹھا لی جاتی ہیں. تو جہاں اچھا کام ہے وہ سراہنا چاہیے ہر ایک. اچھا سر, مختلف جانوروں کی قربانی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, گائے کی ہے, بکرے کی ہے, دبے کی ہے, اونٹ کی ہے, مختلف جانور جو ہے وہ قربان کیے جاتے ہیں. مذہب ہمیں کیا تاکید کرتا ہے, کس جانور کو قربان کرنے کی زیادہ تاکید ہے؟ روایت میں تو کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اونٹ کو قربان کیا جائے یا گائے کو قربان کرنا زیادہ تاکید ہے یا بھیڑ بکری کو. روایت میں یہی ہے کہ اونٹ اور گائے اور بھیڑ بکری میں سے آپ جو چاہیں اس کو آپ قربان کریں. لیکن جو چیز تاکید ہے, مستحب جسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی یہ شہر کی قربانیوں کے لیے. حج کی قربانی کے مسائل الگ ہیں. جو ہم مستحب قربانی انجام دیتے ہیں اپنے شہروں میں, اس کے لیے یہ ہے کہ جانور خوبصورت ہونا چاہیے, فربا ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہونا چاہیے, چاہے کوئی بھی جانور ہو. البتہ عمر کے لحاظ سے جو آغا سستانی ایک شرط لگاتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر 5 سال سے کم نہ ہو, گائے جو ہے وہ غالباً میرے خیال سے 2 سال سے کم نہ ہو, اور بھیڑ اور بکری جو ہے یعنی یہ مستحبات ہے. اگر نہیں, یہ آغا سستانی کہتے ہیں کہ کافی نہیں ہوگا. کافی نہیں ہوگا اس سے مراد یعنی آپ کو عید قربان کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا احتیاط کی بنا پر. اگر آپ نے مثال کے طور پر 5 سال سے کم ٹھیک ہے اونٹ کو ذبح کر دیا تو دوسرے مراجع بہرحال آپ رجوع کر سکتے ہیں, کیونکہ احتیاط ہے. تو دوسرے مراجع جو کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور کوئی خاص شرط ہے جانور کی قربانی کے جانور کی؟ نہیں, کوئی خاص اور شرط نہیں ہے. بس یہ کہ ان تینوں میں سے ہونا چاہیے, اونٹ میں سے, گائے میں سے اور بھیڑ بکری میں سے ہونا چاہیے. اور آغا سستانی کی عمر کی قید لگاتے ہیں, وہ بھی احتیاط کی بنا پر ہے. جو شخص جو ہے وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ پورا جانور جو ہے وہ ذبح کر سکے, وہ اگر اس ثواب میں شامل ہونا چاہتا ہے, اس کے لیے کیا کوئی گنجائش نکلتی؟ جی, مستحب تاکید ہی ہے قربانی کرنا. تو اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے تو شریک ہو جائے. اور ایک قربانی میں کئی افراد شریک ہو سکتے ہیں. مثلا ایک گائے میں 100 افراد بھی شریک ہونا چاہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں. جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں کچھ لوگ شریک ہو جاتے ہیں, صرف یہ کہ ایک استحباب پر عمل ہو جائے. اگرچہ کہ 100 لوگ شریک ہوں گے تو کتنا گوشت آئے گا ہر ایک کے حصے میں, وہ گوشت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم فقط جو شریک ہو جائیں. تو ہمارے یہاں ایک بات مشہور بھی ہے کہ گائے ہوگا تو مثلا 7 حصے ہوں گے, اور بکرا ہوگا تو فلاں حصے ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ کوئی شریعت کے لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ گائے میں 7 ہی حصے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. جتنے افراد شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں. گوشت کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ ابھی بات کی, تو قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کی کوئی خاص ہمیں تاکید یا طریقے کا بتایا گیا ہے کہ کتنا گوشت کس طریقے سے تقسیم کر؟ جی, روایت کہتی ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ خود اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, یعنی گھر والوں کے لیے.
ایک حصہ تم جسے بھی مسلمانوں میں سے جس کو بھی دینا چاہو، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، جس کو بھی تم دینا چاہو، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقراء کو دینا چاہیے۔ یہاں پر میں خاص طور پر ایک چیز کی تاکید کروں گا جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، جو آپ نے اس سے پہلے والا سوال کیا تھا کہ کون سی ایک غلط رسم ہے جو رائج ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے یہاں سے گوشت آیا ہے، جس کے یہاں سے آیا ہے ہم اس کو دیں گے، صحیح، جس کے یہاں سے نہیں آیا ہم اس کو نہیں دیں گے۔ صحیح، تو یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، چاہے کسی کے یہاں سے آیا یا کسی کے یہاں سے نہیں آیا، آپ کے گوشت رہے گا، آپ اس کے 3 حصے کر دیں، جتنا بٹ گیا، نہیں بٹا نہیں تو بٹا، 3 حصے آپ نے فرمایا، ایک خود کھائیں گے، ایک خود کھائیں گے، ایک جسے آپ مسلمانوں میں سے جس کو دینا چاہیں، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، جس کو آپ دینا چاہیں، اور ایک حصہ خاص فقراء کے لیے جو رعایت نہیں کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، فقراء کو دینے کے لیے، کیونکہ قربانی کا ایک حکمت یہ بیان ہوئی کہ خدا کریم نے اس قربانی کو اس لیے رکھا ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی گوشت پہنچے جو گوشت نہیں کھا سکتے ہیں سارا سال۔ تو خاص طور پر جو ہے وہ ایک حصہ فقراء کے لیے مختص کیا گیا ہے، یہ فقراء تک پہنچایا جائے۔ قربانی کے دن ایک بڑا مسئلہ ظاہر ہے کہ وہ جو عید جو ہے کہا جاتا ہے کہ قصاب کی عید جو ہے وہ جی جی، ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ہے ان کی بڑی مانگ ہوتی ہے، تو کسی کچھ خاص وقت میں وہ قصاب جو ہے ان کا ملنا بڑا مشکل جی ہے۔ جی، قربانی کے لیے کوئی خاص وقت معین ہے کہ اس وقت قربانی کی جائے، عید کے پہلے دن، عید کے دوسرے دن، اس کے عید کے تیسرے دن، اور وقت کیا ہوگا؟ جی قربانی کی ویسے تو 3 دن ہیں، یعنی منی کے علاوہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ کسی بھی وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ طلوع شمس کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، اتنی دیر کہ جتنی دیر میں نماز عید پڑھ لی جائے، صحیح، اتنا وقت گزرنے کے بعد قربانی کی جائے، طلوع آفتاب کے بعد مقصد یہ ہوا کہ فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد، قضا ہونے کے بعد۔ جی جی، مثال کے طور پر آج کل یعنی 6 اس کا بجے ہو وقت رہی یہ ہے، ہوگا کہ فجر کی نماز جب قضا ہو جائے، قضا ہو جائے اس کی کچھ دیر کے بعد، اس کے اتنی دیر بعد کہ جتنی دیر میں نماز عید پڑھ لی پڑھی جائے، جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ قربانی کریں تو وہ افضل بھی ہے اور مستحب وقت بھی وہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو جو ہے وہ فجر کی نماز قضا ہونے کا بھی انتظار نہیں ہوتا، فجر کی نماز پڑھ کے ہی جو ہے وہ قربانی ہو جاتی ہے۔ خیر قربانی تو خیر ہو جائے گی کیونکہ دن شروع ہو گیا ہے 10 ذی الحجہ کا، لیکن یہ کہ افضل وقت نہیں ہے وہ۔ صحیح، صحیح۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسی سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ پروگرام میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب جیسے ہم وقفے سے پہلے ظاہر ہے کہ قربانی کے حوالے سے مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ عید قربان پر ظاہر ہے کہ نماز عید جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور جب نماز عید پڑھنے جاتے ہیں یا ایون نماز بچگانہ کے بعد بھی تکبیرات پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، وہ تکبیرات کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، وہ اگر تھوڑا سا سمجھانے کے تکبیرات۔ جی جی، روایت کہتی ہیں کہ جب حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور چھری چل گئی اور خدا کی جانب سے وہ مینڈا یا دمبا جو بھی ہے وہ آ گیا، تو اس پر حضرت جبرائیل نے تکبیر بلند کی، جس تکبیر کو دیکھ کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بھی تکبیر بلند کی۔ بیسکلی جو تکبیر ہے آج بھی آپ اسلامی تہذیب میں اگر دیکھیں تو ایک طریقے سے فتح کا اعلان ہے، جب جنگ جیت لی جاتی ہے تو تکبیر بلند کیے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا حضرت ابراہیم کی فتح کا اعلان ہے کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تکبیر کو بلند کیا جائے۔ اچھا، ان تکبیروں میں پھر اس دن کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے کہ یہ جو دن ہے یہ دوسرے دنوں سے جدا ہے، لہٰذا اس دن میں تکبیریں کہی جائیں گی، خداوند کریم کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے گا، اور خاص کر عید قربان کی تکبیر میں جو ہے وہ 2 چیزوں پر خدا کی حمد و ثنا کی جائے گی۔ ایک تو اس نے ہمیں ہدایت دی، دوسرا اس نے ہمارے لیے چوپاؤں کو حلال قرار دیا ہے، یعنی خاص جو یہ نعمت ہے جو خود قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر خداوند نے علی ما ہدانا ومن بہیمۃ الانعام آنا، تو یہ جو خاص ایک نعمت ہے جو خداوند کریم قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چوپائے تمہارے لیے قرار دیے جس میں تم سوار بھی ہوتے ہو، جس کی کھال کو تم اپنا لباس بھی بناتے ہو، اور جس کے گوشت کو تم کھاتے بھی ہو، اور جس کے دودھ کو تم پیتے بھی ہو۔ تو اتنی ساری ہم نے نشانیاں جو ہے وہ ایک جانور میں تمہارے لیے رکھی ہیں، تو اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے بھی یہ تکبیر بلند کی جاتی ہے اور خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ اصل جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے عید قربان ہو چاہے عید فطر ہو، عید کی نماز میں قنوت جو ہے وہ شاید 9 دفعہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں 5 دفعہ، دوسری رکعت میں 4 دفعہ۔ اس قنوت میں ایک خاص دعا جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، یقیناً ظاہر ہے کہ اس دعا کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اسے بار بار پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اگر کچھ تھوڑا سا اس دعائے قنوت کو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ اس میں ہے کیا، فلسفہ کیا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔
اس قنوت میں تو پہلے خود خداوند کریم کی حمد اور توصیف بیان کی جاتی ہے کہ جس نے آج کے دن کو مسلمین کے لیے عید قرار دیا، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ محمد اور آل محمد کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ اس پر خداوند کریم کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار ہمیں ہر اس خیر میں داخل کر دے کہ جس میں حضرت محمد اور آل محمد کو داخل کیا، اور ہر اس شر سے نکال دے کہ جس سے محمد اور آل محمد کو نکال دیا۔ یہ جو دعا ہے بڑی اہم بھی ہے، اور کچھ شبہات بھی مومنین کے دل میں اجاگر ہوتے ہیں کہ یہ کیسی دعا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہر اس شر سے نکال دے جس سے محمد اور آل محمد کو نکالا ہے۔ اس کا مطلب کیا خدا نخواستہ وہ پہلے اس میں داخل تھے؟ تو ایسا نہیں کہ اس میں داخل تھے، بلکہ یہ محمد اور آل محمد کی عصمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تمہیں پاک کر دیا اور تمہیں رجس سے تمہیں دور کر دیا، تو کیا ابھی پاک کیا ہے جب خداوند کریم بیان کر رہا ہے؟ یا نہیں، ان کی خلقت ہی پاکی اور طہارت پر ہوئی ہے۔ اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کی خلقت پاکی اور طہارت پر ہوئی ہے، یہ ان کی پاکی اور طہارت کا اعلان ہے۔ بعینی اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہم کہتے ہیں کہ شر کو نکال دے، تو یہ نہیں کہ خدا کریم نے نعوذ باللہ حضرت محمد اور آل محمد کو کسی شر میں رکھا ہوا تھا، بلکہ اعلان ہے کہ حضرت محمد اور آل محمد سے ہر قسم کا شر دور ہے، یعنی عصمت کا ان کے اعلان ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین دعا ہے جس کو آپ تقریباً 9 مرتبہ جو ہے وہ دعائے قنوت میں دہراتے ہیں۔ مطلب آخری سوال، کیا کیا جائے، کیسے یقینی بنایا جائے کہ اس عید کی جو حقیقی روح ہے جی جو خدا ہم سے چاہتا ہے اس سے برقرار رکھا جا سکے یا اسے حاصل کیا جا سکے؟ جی، اس میں یہی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کو نصب العین قرار دیا جائے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس قربانی جو تم کر رہے ہو نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تک جو پہنچتا ہے تمہارا عمل پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے 10 لاکھ کا جانور لیا ہے، 8 لاکھ کا جانور لیا ہے، مثال کے طور پر بڑا لیا ہے، چھوٹا لیا ہے، کیسا لیا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نیت سے تم اللہ کی راہ میں اس قربانی کو انجام دے رہے۔ تو نیت کو بہتر بنانا ضروری ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر فعل سے بہتر اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو جب نیت بہتر ہو جائے گی تو فعل خود بخود خداوند کریم کی جب بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، تو پھر چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ قبول ہو جائے گا۔ جیسے کہ چوتھے امام کی بھی روایت ہے کہ بھلا وہ عمل کیسے کم ہو سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یعنی اصل تو معیار یہ کہ قبولیت معیار ہے۔ اگر قبول ہو گیا تو صحیح ہے، آپ نے مثال کے طور پر ہزاروں کی قربانی کی ہے تو قبول ہو گیا تو قبول ہو گیا۔ لیکن اگر قبول نہیں ہوا تو آپ نے لاکھوں کروڑوں کی قربانی کی ہے، پوری دنیا کے جانور قربان کر دیے ہیں، لیکن اگر قبول نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک زحمت ہے بے جائے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کیجئے اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی دیجئے، اور اس قربانی سے یاد رکھیے کہ دین قربانی چاہتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں، کہ خداوند نے جیسے بنی اسرائیل کی قوم یہ کہتی تھی حضرت موسیٰ کو، آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب جیت جائے تو بتائیے گا ہم آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، دین قربانی چاہتا ہے، دین آپ کے وقت کی قربانی چاہتا ہے، دین آپ کے پیسے کی قربانی چاہتا ہے، دین آپ کے کہنے شہوت کی قربانی چاہتا ہے۔ تو قربانی تو آپ کو دینی ہے۔ اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کیجئے کہ اگر میں دین کی راہ میں چلنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں دین کی راہ میں چلوں اور مجھ پر کوئی مشکل نہ ہے، میں بالکل آسانی سے دین کی راہ پر عمل کروں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جو ہم سے عظیم لوگ تھے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تو ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قربانی کا کل فلسفہ آپ کہہ لیجئے، اس کو حکمت کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو آمادہ و تیار رکھیے ہر قسم کی قربانی کے لیے۔ بہت شکریہ سر۔ بس ناظرین، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام ہمارے خلوص سے نیت کے ساتھ انجام دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ